سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور سراج الحق صاحب کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اور سراج الحق صاحب نے جتنا پازیٹیو رول اس بحران میں ادا کیا وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہے اور مبارکباد کے قابل بھی ہے. میں سب سے پہلے سراج الحق صاحب آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ رول تھا جو جماعت اسلامی بھول چکی تھی اور آپ نے دوبارہ ریوائیو کیا. اب جو بحران کی طرف اس میں ایک عجیب سی کنفیوژن ہے قوم کے سامنے کہ مذاکرات کے 12 راؤنڈز ہو چکے ہیں, گورنمنٹ اور جو مخالفین ہیں ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جرگہ آپ لوگ لے کے اس پہ کوشش کر رہے ہیں, ابھی تک جرگے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب روز یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوتے بھی رہیں تب بھی میں استعفیٰ لے کے جاؤں گا, اور علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ فرمان ہے کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہو سکتے اور آخری جنگ بھی ہو سکتی. وہ دونوں اپنے موقع پہ قائم ہے کنٹینر کی چھت پہ, آپ جرگے کی کوشش کر رہے ہیں, حکومت مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کنفیوژن کو کیسے دور کریں گے؟ ہو کیا رہا ہے؟ مذاکرات اصل ہیں, جرگہ اصل ہے, یا کنٹینر پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اصل ہے؟ سب اصل ہے جی, ہر چیز اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. جاوید بھائی, یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر ہم اور ہم جیسے بہت سارے مخلص لوگ اپنا کردار ادا نہ کرتے تو یہ لڑائی تو شروع ہوتی ادھر 14 اگست کی رات اسلام آباد کے بجائے لاہور ہی میں. اور جو 14 اگست کا میسج تھا وہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ آزادی کے دن لاہور میں لڑائی ہو رہی ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, خون کے دبے پڑ رہے ہیں, اور پاکستان ایک بہت بڑے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا. ہمارے دوست پریشان ہوتے, ہمارے دشمن خوش ہوتے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ 14 اگست کا دن بخیر و خوبی گزرے, اور یہ جلوس وہاں سے روانہ ہوا اور ادھر اسلام آباد تک پہنچا. سڑکوں پہ بھی کوئی دیکھیے سڑکوں پہ بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, لاہور بھی بچ گیا. اور اسلام آباد کی بات بھی کروں, آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے تھے, کپن اٹھائے تھے, کچھ لوگوں نے کپنے پہنے تھے اور قبریں کود رہی تھیں اور قبرستان بنانے کی تیاریاں تھیں, اب انہی جگہوں پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اسکول کھولیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہ تو ایک آؤٹ پٹ ہے, میں تو اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. یہ آؤٹ پٹ جرگے کی آؤٹ پٹ ہے, گورنمنٹ کے مذاکرات کی آؤٹ پٹ ہے, یا افواج پاکستان کی آؤٹ پٹ ہے جنہوں نے ان سے کہا کہ گیٹ خالی کر دیں کیبنٹ بلاک کا, وہ واپس آ گئے. ان سے کہا کہ ایوان صدر کو خالی کر دیں, ان کے سامنے سے ہٹ جائیں, وہ ہٹ گئے. ان سے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا لان خالی کر دیں, وہ انہوں نے خالی کر دیا. یہ کس کی اچیومنٹ ہے؟ آپ کی ہے, حکومت کی ہے, یا فوج کی؟ دیکھیے یہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو وہ صرف ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے, اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. کچھ پریکٹیکل اس میں انوالو ہوتے ہیں, بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چترال اور دیرو اور سوات اور کراچی اور گوادر کے لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے دعائی کی ہے کہ اللہ خیر کر لے, پاکستان کو بچا لے. اور اس لیے 14 اگست کا مہینہ آزادی کا مہینہ تھا تو بخیر و خوبی گزر گیا. انشاءاللہ ستمبر کا مہینہ جو ہے اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ بحران حل ہو جائے گا. اوکے, اب یہ بتائیے گا کہ بحران حل کی طرف جا رہا ہے, کتنے % نزدیک پہنچا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ آپ 14 اگست کو تھے آج بھی وہیں پہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تینوں جانبین سنجیدہ ہو گئے ہیں مذاکرات میں. اور پہلے زبانی بات ہوتی رہی, پھر انہوں نے اپنے مطالبات کو ایک لسٹ کے طور پر حکومت کو دیے, حکومت نے پھر اس پہ رسپانس دیا اور پھر اس پر دوبارہ بیٹھ گئی. ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو بھی پیٹ اور حکومت کے مذاکرات پہ لوگوں کو ہم نے بٹھا کر وہ وہاں سے ہم نکلے, اور آج ظہر سے پہلے پی ٹی آئی کے مذاکرات کا ایک دور مکمل ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو اچیومنٹ ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کا ایک احسان سمجھتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعفیٰ مانگنا آئینی ان کی ڈیمانڈ ہے یا غیر آئینی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے مطالبہ کرنا ہر شہری کا حق ہے, آپ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں, میں بھی مطالبہ کر سکتا ہوں, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آئینی ہونا چاہیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری کی جو پرابلمز تھے جو میں نے پہلی بار سن لی وہ یہی تھا کہ
ہمارا جو FIR تھا وہ حکومت وہ نے ہو چکی، ہاں وہ ہو چکی، حکومت وہ ہو اور چکی، علامہ طاہر القادری صاحب کے مطالبات کے مطابق ہو چکی، اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہو چکی. بالکل یقیناً، یعنی یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ میں کہوں کہ 90% ان کو کامیابی ملی ہے. اس طرح جو PTI کی بھی مطالبات تھے اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں تھے جس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. جہاں تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے یا جناب نواز شریف صاحب کے استعفیٰ کے حوالے سے باتیں ہیں، تو ہم نے خود جو سیاسی جرگہ ہے انہوں نے ایک ایسا ڈاکومنٹس بنایا ہے جس میں میرے خیال کے مطابق تینوں فریقوں کو ہم ایکوموڈیٹ کریں گے. یعنی میاں نواز شریف صاحب مستعفی ہو جائیں گے اور نہیں بھی ہوں گے، یہ آپشن ہے؟ یعنی جاوید بھائی ابھی بہت ساری چیزیں قبل از وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ گلی اور کوچوں میں ڈسکس ہونے لگے. اگر میں ابھی کوئی بات کر لوں تو وہ فریقین کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اگر یہ لوگ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں اور کسی ایک بات پر یکسوئی ہو جاتے ہیں تو جناب چشمے میں روشن دل ماشاء ہم بڑے خوش ہوں گے، شاباش بھی دیں گے، ہار بھی سب کو پہنائیں گے اور بہت مبارکباد بھی دیں گے. لیکن سپوز اگر یہ پھر بھی یکسو نہیں ہو جاتے ہیں اور کسی بات پر متفق نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے جو لائحہ عمل بنایا ہے وہ ہم پھر پیڈ کو بھی دیں گے، PTI کو بھی دیں گے اور جناب نواز شریف صاحب کو بھی دیں گے. ٹھیک. اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تیسرا سلوشن نکال رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وزیراعظم مستعفی نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ 11 سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، اس میں آپ کی اپنی جماعت بھی شامل ہے. وہ ساری جماعتیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مستعفی نہیں ہوں گے. اوکے، یہ پوزیشن ہے. علامہ طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، میرا کوئی ورکر نہیں اٹھے گا اور اعلان جنگ کر سکتے اور ہمیں وہاں تک نہ جانے دے جہاں ہم ابھی تک نہیں گئے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوتے بھی رہیں اور چرگے چلتے بھی رہیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو اب یہ تیسرا یا چوتھا حل کہاں سے نکالیں گے آپ سراج الحق صاحب؟ یعنی میرا بھی احساس ہے کہ آپ تک گئے ہیں انتظار کرتے کرتے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ کسی سے بزور لینا یا غیر آئینی طریقے سے لینا یہ تو بہرحال آئین کا ایک طریقہ کار ہے، اسے تو کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا ہے. لیکن اور بھی بہت سارے راستے ہیں جس میں ان تینوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور میں خیال میں اتنا پیچیدہ نہیں ہے اور میرا یقین ہے کہ ہم اس میں ایک درمیان کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 100 بار بھی مجھ سے پوچھے کہ آپ مجھے بتائیں تو میں اب بتانا پسند اس لیے نہیں کرتا ہوں، مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تینوں پارٹیوں کے ساتھ. ان کو ہم بھیجیں گے کہ آپ اس پر سوچیں، اس پر غور کر لیں. لیکن بہرحال پھر بھی جو ہماری حیثیت ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کی، اور ہمارا اتنا ہی کام تھا کہ ہم اس کا ڈیڈ لاک ختم کر کے ان کو مذاکرات کے میز پر بٹھائیں. لیکن یہ بھی ایک فیسیلیٹیشن. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ سول نافرمانی ٹھیک ہے؟ یعنی آپ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں؟ میں حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں. میرا پوزیشن بہت زیادہ اس وقت ایک سالس ہوں، ایک جرگے کا ذمہ دار ہوں، اور اتنے سارے لوگوں کو کبھی اس کنٹینر میں جاتا ہوں، کبھی اس کنٹینر میں جاتا ہوں، تو کبھی نواز شریف صاحب کے دفتر جاتا ہوں، کبھی شہباز شریف صاحب کے پاس جاتا ہوں، کبھی محمود خان لالا کے پاس جاتا ہوں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتا ہوں، کبھی خورشید صاحب کے گھر کراچی پہنچ جاتا ہوں، کبھی آصف علی زرداری صاحب کے پاس جاتا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس قوم کو، اس بحران سے قوم کو نکال دے. سول نافرمانی کے بارے میں آپ خود بھی جانتے، یہ تو ہر طالب علم جانتا ہے کہ سول نافرمانی کے بارے میں خود عمران خان صاحب نے اعلان کیا، لیکن بعد میں تو اس نے خود بھی اس پر زور نہیں دیا ہے. اوکے، ہنڈی کے ذریعے تو پیسے منگوانا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یہ مطالبہ کر دینا کہ سرکاری بینکوں سے پیسے نکلوا لیں، یہ آپ درست سمجھتے ہیں؟ بجلی کے بل جمع نہ کروائیں، جلاتے ہیں، گیس کے بل نہ دیں، آپ ٹیکس ادا نہ کریں. آپ جاوید صاحب جب آپ 10-15 ہزار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ماں باپ کے سامنے ہو تو بعض اوقات آدمی جذباتی بات بھی کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک پارٹی پالیسی کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، ان کے ڈاکومنٹس کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا.
ٹھیک. جماعت اسلامی کولیشن پارٹنر ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں. آپ ابھی تک کولیشن پارٹنر ہیں وہاں پہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حکومت ختم کرنی چاہیے؟ یہ تو پہلی جب یہ تجویز آئی کہ شاید عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ صبح خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو، تو میں نے اور شہرام خان نے پہلے دن پریس کانفرنس کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ چونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی عوام کی امانت ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام اس کے حق میں نہیں ہے کہ اسمبلی کا خاتمہ ہو. البتہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، وہ ایک بڑا پارٹنر ہے اس میں. وہ جس وقت اپنی حکومت ختم کرنا چاہے یہ ان کی مرضی ہے اور کوئی اس کو اس سے منع نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس نے اب تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اگر وہ حکومت توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنا چیف منسٹر واپس لے لیتے ہیں، تو آپ کولیشن پارٹنر رہیں گے یا آپ چھوڑ دیں گے عمران خان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی توڑنے میں ہم ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اسمبلی توڑنا یہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور یہ عوام کے ایک ڈیسیجن اور فیصلے کے نتیجے میں اسمبلیاں بنی ہیں. البتہ جس وقت وہ حکومت توڑنا چاہے تو ہم منع نہیں کریں گے. تو آپ دوسری پارٹی کے ساتھ نئی حکومت بنائیں گے؟ یہ تو حالات کو ہم دیکھیں گے. بہرحال ہم وہی فیصلہ کریں گے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کے حق میں ہو اور فائدے میں ہو. سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دھرنے جلدی ختم ہو جائیں گے اور حالات دوبارہ معمول کی طرف آ جائیں گے؟ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی امکان ہے، اور جس طرح آثار دکھائے جا رہے ہیں. رکاوٹ کس طرف سے؟ حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہے کوئی؟ تینوں کی طرف سے رکاوٹ ہے. حکومت بھی نہیں مان رہی، حکومت بھی ضد میں اڑی ہوئی ہے. یعنی اگر حکومت فوراً ان کے مطالبات تسلیم کر لیتی تو مسئلہ ہی ختم ہوتا. جیسا میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو پیٹ کا مطالبہ ہے FIR کا، جو بالآخر حکومت نے مان لی، اگر یہی مطالبہ آج سے 20 دن قبل، 1 مہینہ قبل وہ ادھر ہی مان لیتی تو اتنا سارا مشکل سے ہم دو چار نہ ہوتے. اگر جس دن ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہونا بہت ہی افسوسناک ہے. ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو بھی گیا ہونی چاہیے تھی فوری بل ہونی چاہیے. اور اگر چیف منسٹر صاحب سے وہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے تو وہ ہونا چاہیے تھا. یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے، اگر شہباز شریف وہاں تشریف لے جاتے، تعزیت کرتے، وہاں حاضر ہو جاتے، تو میرے خیال میں آدھا کام تو اس سے ہو جاتا کہ چلو اگر پولیس نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی افسر نے غلطی کی ہے یا چلے سب نے مل کر کوئی غلطی کی ہے تو وزیر اعلیٰ وہاں گئے ہیں، ان نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کو ندامت ہے اس پر. تو ہمارے ہاں اس کلچر یہی کہ ایک آدمی کہے کہ جناب غلطی ہو گئی، پھر دوسرا معاف کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب دوبارہ کیونکہ جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے نا، اور جب بھی جرگہ چل رہا ہوتا ہے یا ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں سراج الحق صاحب ڈیڈ لائن ضرور ہوتی ہے. جب ہم اوپن اینڈڈ رکھتے ہیں چیزوں کو تو اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، جرگے کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اور علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی کمیٹیوں کے پاس بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. تو یہ 1 سال تک چلتا رہے گا. یہ کب مسئلہ ختم ہوگا؟ انہیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی جو وزراء ہے ان سے بات تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جا کر اپنے باس سے معلومات لیتے ہیں، آخری فیصلہ اس طرح مذاکراتی کمیٹیوں کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا ایکشن پلان یہ ہے کہ اگر سپوز فرض کر لیں ان کی 20 باتیں ہیں پیٹ کی یا 20 ہیں PTI کی، تو اگر 20 میں سے 15 حکومت نے تسلیم کی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی. باقی اگر 5 متنازع رہ بھی جاتی ہیں، اس پر ہمارا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنا ایک سجیشن دے دیں کہ آپ یہ کریں. وہ ایک سجیشن ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس بھی بھیجیں گے، عمران خان صاحب کو بھی دیں گے، نواز شریف صاحب کو بھی دیں گے، اور اس کے بعد ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے کہ ہمارا یہ سجیشن ہے. سر، گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تمام پارٹیز کے درمیان. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب حکومت پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، حکومت ان دونوں پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا جرگہ گارنٹی دے گا کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے ہم گارنٹر ہیں اور اس پر عمل درآمد ہوگا، دونوں فریقین کریں گے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر تینوں فریقین آپس میں کسی معاہدے پر یکسو ہو جاتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو گارنٹر کون ہوگا؟ ایک دوسرے پر اعتماد تو نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے پھر تمام اپوزیشن لیڈر سے درخواست کی ہے کہ ان کے معاہدے کے گواہ یہ آپ ہوں گے اور آپ ہی گارنٹر ہوں گے. اور ہم نے طے کیا ہے کہ اگر یہ کسی پیج پہ ایک ہو جاتے ہیں تو سارے اپوزیشن جو لیڈرز ہے
وہ یہ کہیں گے کہ جناب اگر اس سے کوئی باغا یا اس پر حکومت نے عمل نہیں کیا تو ہم دوسرے فریق کے ساتھ ہوں گے. میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اپوزیشن لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ پورا پارلیمنٹ ایک گرنٹر کے طور پر موجود ہوگا. میں نے ایک اور بریک لینی ہے، بریک کے بعد راجو الحق صاحب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. استعفیٰ لینے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ساری اپوزیشن جماعتیں استعفیٰ لینے والوں کے ساتھ شامل ہو کے میاں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لیں گی؟ دیکھیے جاوید بھائی، شاید میرا موقف اب تک میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. ہم کہتے ہیں کہ لڑنے کے ذریعے مسئلہ حل نہ کرے، مذاکرات کے ذریعے. جنگ عظیم کے بعد بھی مذاکرات ہو گئے تھے. افغانستان کے حوالے سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں. وزیرستان ایشوز پہ بھی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ مذاکرات ہو، جو نہیں ہو سکے بدقسمتی سے. ان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. اب ہمارا جو اتھارٹی ہے نا جی، وہ قانونی نہیں ہے کہ عدالت نے ہمیں کوئی اتھارٹی دی ہے یا حکومت نے کوئی ہمیں وہ لکھ کے دیے کہ آپ کے اختیارات ہوں گے. ہمارا صرف ایک اخلاقی پریشر ہے دونوں کے اوپر، اس لیے کہ ہم عوام کی طرف سے، ہم اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب ان دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی، ہم سب پہ گواہ ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ زیادتی نہیں کر رہا ہے، یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، ہم اس طرح سختی سے ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ سجیشن دی ہے. باقی جو اصل عدالت ہے جاوید صاحب، وہ تو عوام ہے. عوام دونوں کے بارے میں، تینوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کون زد پرتے، کون حق پرتے، کون نہ حق پرتے. ٹھیک. چودھری شجاع صاحب کی طرف سے ایک مطالبہ آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، وہ آئے اور آ کر معاملات کو ٹھیک کرے، کیونکہ نہ جرگا کچھ کر پا رہا ہے، نہ مذاکراتی ٹیمیں کچھ کر پا رہی ہیں، کیاس بہت ہے، کنفیوژن بہت ہے، پرابلم بہت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو آ جانا چاہیے اور آ کے مسئلہ حل کر لینا چاہیے؟ دیکھیے یہ دونوں یا تینوں فریقین تو گئے تھے بھی پنڈی، اور وہ اس دفتر سے ہو کے آئے، ورنہ ممکن تھا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ جناب آخری کوئی اس میں مصالحت کا کردار پنڈی والے ادا کریں گے، لیکن اس دفتر سے تو ہو کے آئے. اگر کوئی ایکشن کامیاب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آیا، اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل سازش ہوا، بغاوت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں جو دانلی ہوئی ہے ان کا الزام بھی انہوں نے کیانی صاحب پر لگایا ہے، پھر خود کہتے ہیں کہ وہ آ جائے اور مسئلہ حل کرے. تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ آپس میں کیوں اب مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں؟ جب ساری دنیا سے ہم مطالبات کر رہے ہیں کہ جناب آپس میں بیٹھ جائے، تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مخالف افواج نہیں ہے، تینوں فریقین سیاسی لوگ ہیں، سیاسی. تو یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے درمیان ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب بیٹھ جائے اور ان کو نصیحت کرتے رہے کہ نہیں جناب آپ ایسا کرے ایسا کرے. یہ تو سیاستدانوں کے اور سیاست کے اور جمہوریت کے ناکامی ہوگی. مارشل لا لگنے کے چانسز ہیں؟ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مارشل لا لگے گا، اس لیے کہ ماحول اس طرح نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ آلریڈی ہماری افواج پاکستان کے ایک بہت بڑے مشکل سے دوچار ہے. ایک طرف ہندوستان میں ایک انتہا پسند حکومت ہے، دوسرے طرف ہمارے بارڈر پر اب نارمل سچویشن ہے، نیٹو افواج آلریڈی وہاں ایک خطرہ ہے. افغانستان کو ہمارے لیے یعنی ایک محاذ بنایا ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر پہ باہر کی دنیا سے آئے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. تو ایسے ماحول میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج یہ سوچے گی کہ جناب مارشل لا نافذ ہو. اس لیے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ خود ہی اپنے مسئلے حل کرو. کچھ لوگوں کی خواہش ہے، اور یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان ایسی بھی ہیں کہ جب مارشل لا ہو تو جمہوریت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو جمہوریت ہو پھر مارشل لا کے لیے کوشش کرتے ہیں. یعنی جب تک وہ وزارت کا کیا ہے شیروانی خود نہ پہنے ان کو چین نہیں آتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ کوئی پازیٹیو اور بہتر رویہ تو نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ مارشل لا لگ گیا اور فوج مجبور ہوگی کہ حالات کو ٹھیک کرنے ہیں، دھرنے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، وہ نہیں جا رہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، مذاکراتی کمیٹیاں ناکام ہو گئی ہے، جرگے کی بات نہیں مانی جا رہی، اور بالآخر فوج کو وسیع تر قومی مفاد میں باہر آنا پڑا اور اقتدار سنبھالنا پڑا، تو ذمہ دار کس کو سمجھیں گے آپ؟ تو کتنے بار مارشل لا لگے؟ کیا مارشل لا کے نتیجے میں کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ آپریشنز کے نتیجے میں کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل کا حل ہے. اور اب چونکہ سارے پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے
کہ نہ آئین معطل ہوگا، نہ جمہوریت ڈیریل ہوگی، اور نہ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے اور نہ کوئی مارشل آئے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل صاحب ایسے اقدامات کے لیے کوئی چاہے بھی وہ تیار نہیں ہوگا. ٹھیک. پارلیمنٹ ہاؤس کے رویے سے مطمئن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست کردار ادا کیا اس نے؟ کاش اگر پارلیمنٹ اپنے ذمہ داری ادا کرتے، یعنی ممبران اسمبلی، تو اب تو ہمارا جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ بہت آئیڈیل اور بہت بہتر وہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے قبل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اس لیے کہ 62-63 کے مطابق لوگ نہیں آتے. پھر جب آتے ہیں تو اتنا کروڑہا خرچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے یا اپنے حلقے کے حوالے سے سوچتے ہیں، پاکستان کے نظام کے حوالے سے، ریفارمز کے حوالے سے نہیں سوچتے. اور جاوید صاحب، میں تو ایسے دل کی بات کروں، اپنی بات کروں کہ یہ جو سیاست ہے نا، یہ تو بالکل آپ بھی چودھری ہے، لیکن ہر چودھری، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چودھری ایسا ہے. یہ تو وڈیروں کا اور نوابوں کا اور قوانین کا ایک کام ہے. عام آدمی کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مغلوں کے دور میں جو خاندان تھے، انگریزوں کے دور میں وہی خاندان تھے، پھر پاکستان بنا، انہی خاندانوں نے سیاست پر قبضہ کیا، اداروں پر قبضہ کیا، بینکوں پر قبضہ کیا، ان کے بیٹے بیوروکریٹ بن گئے، ان کے بیٹے اب فوج میں جرنیل بن گئے. آپ اسمبلی کے اندر دیکھیں، انہی کے چشم و چراغ، ان خاندانوں کے چشم و چراغ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑے پرامن انقلابی سیاسی شعور پھیلانے کا اور ایک نئی تحریک پاکستان شروع کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت بننی چاہیے؟ جیسے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ختم کر کے قومی حکومت بنائی جائے، تو جو ملک کو تمام مسائل سے نکالے، آئین کا رخ ٹھیک کر لے، باقی چیزیں درست کر لے. آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت کی گنجائش ہے کوئی؟ یقیناً یہ قومی حکومت تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پاکستان کے بجائے فرشتوں کو لانا پڑے گا تاکہ وہ نظام سنبھالے. لیکن قومی حکومت میں بھی لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہی لوگ ہوں گے جو حکومت میں نہیں ہے، وہی لوگ حکومت میں آئیں گے، یا جو اپنی باری لے چکے ہیں، یا جو باری لے چکے ہیں اس وقت فارغ بیٹھے ہیں، ان کو آنے کا موقع ملے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی حل نہیں ہے. اصل حل یہی ہے کہ ہم آئین کے مطابق میرٹ اور قانون کے بالادستی قائم کریں، اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وہ جھک جائے اور قانون کا تابع بن جائے. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے حقوق بلوچستان کے حوالے سے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو حقوق ملنے چاہیے. پاکستان کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے، ہر شہری یہ سمجھتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور حقوق ملنے چاہیے. لیکن آپ کے کولیشن پارٹنر عمران خان صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ وہاں کا چیف منسٹر ہی غیر آئینی ہے اور انہوں نے دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ یا یہ الزام درست ہے؟ مجھے گلہ ہے کہ مرکزی حکومت نہ ہمارے خیبر پختونخوا کا حق دے رہی ہے جو بجلی کا خالص منافع ہے. ہمارا بھی کلیم ہے کہ 375 بلین سے زیادہ ہمارا مرکز کے اوپر قرضہ ہے، اور نہ بلوچستان کا جو گیس رائلٹی ہے وہ دے رہی ہے. حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو حقوقی بلوچستان پیکج کا اعلان کیا تھا، وہ پیسے بھی ان کو نہیں ملے، نہ وہ روزگار کے وعدے انہوں نے پورے کیے. اور اب ہزارہا نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کالج چھوڑ کر غاروں میں، اپنے پہاڑوں میں غاریں بنا لی ہیں، اور وہاں ٹریننگ کیمپ ہے اور وہاں سے آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا جی، ان مسائل کو کون ایڈریس کرے گا؟ اس لیے آج میں نے مطالبہ کیا مرکزی حکومت سے. میں فرد کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پورے بلوچستان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صرف حکومت کی بات نہیں ہے، وفاق کے جتنے ادارے ہیں ان میں بلوچستان کو حق دیا جائے، ان کے گیس کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور یہ آئین کا تقاضا ہے. نہیں، آپ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو آئینی سمجھتے ہیں، غیر آئینی سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں الیکشن نہیں لڑا انہوں نے، الیکشن ہارا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا ہے اور اس میں قوم پرستوں نے حصہ لیا ہے. اس وقت وہاں کا جو گورنر ہے محمود خان چکزئی کے بھائی ہیں، وہ بھی قوم پرست ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا تعلق بھی قوم پرست پارٹی سے ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئین ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے، اور موجودہ نظام، تو پھر ان صوبوں کو اکٹھا کرنا، مختلف قومیتوں کو اکٹھا کرنا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ویسے عبد المالک صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو صبح بھی اس نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کی بات سنی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پہ رسپانس نہیں کروں گا،
تو اگر انہوں نے خود رسپانس نہیں کیا ہے تو مجھے بھی رسپانس نہیں دینا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف سیلاب ہیں اس ملک میں 600 سے زائد دیہات اس وقت زیر آب ہیں, شہروں کے رابطے ختم ہو چکے ہیں, سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, پانی کے ریلے آ رہے ہیں, ادھر سے دریائے سندھ سے بھی پانی بڑی تیزی سے خیبر پختونخوا کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ خیبر پختونخوا میں بھی وہی حالات ہوں جس وقت پنجاب یا اس کے بعد سندھ کی طرف جو حالات پیدا ہو چکے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان برے حالات میں ان دھرنوں کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر عمران خان صاحب یا علامہ طاہر القادری صاحب کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیں ساری سرگرمیوں کو, جا کے وہاں پہ ریسکیو ورکرز کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے بعد دوبارہ یہ دھرنا دے لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو حالات کا تقاضا ہے کہ سب لوگ, تمام سیاسی پارٹیاں, فلاحی تنظیمیں مل کر جو متاثرین اس سیلاب ہیں ان کی خدمت میں لگ جائیں. باقی جو آپ کی تجویز ہے جناب عمران خان صاحب کے لیے یا جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے, میرے خیال میں انہوں نے سنی ہے آپ کی بات, وہ اس پہ غور کریں گے. میرے خیال ہے آپ کو بھی سنانی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان سے کہیں کہ غور کریں. لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اور یہاں پہ روز شام کو موسیقی کا مقابلہ ہوتا ہے اور گانے گائے جاتے ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. تبھی تو میں چاہتا ہوں نا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ مسئلہ حل ہو بنیاد سے, تاکہ یہ سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو پورا اعتماد دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے میرے لیے قابل قبول ہوگا؟ انہوں نے ہمیں فیصلے کے اختیار نہیں دیا ہے. انہوں نے ہمیں, یعنی ہم نے ان سے خود ایک دو بار ملاقات کی ہے. ایک تو پہلی بار جب میں ان کے پاس گیا تھا اپنے ٹیم کے ساتھ, تو جناب عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈز تھے میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی. ان کے ساتھ ان کا ٹیم بھی موجود تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مشاورت کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. اور جب واپس آئے تو انہوں نے خود ہی کہا, فلور پر بھی ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان 6 مطالبات میں سے 5.5 مان لیے ہیں, تسلیم کیے ہیں. ان کی تفصیلات طے کرنا باقی. اب جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے اس میں بھی مشکلات ہیں, لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ہم نہ عدالت ہے کہ ہمارا فیصلہ دونوں پر نافذ العمل ہوگا. ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہے کہ جہاں ڈیڈ لاک پیدا ہوتے ہیں ہم دوبارہ بیٹھاتے ہیں. ہم نے تو خود ہی کہا کہ آپ آپس میں بیٹھ کر مسائل طے کر لیں, لیکن کبھی کبھار وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. ہم عوام کی طرف سے, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ حکومت کی طرف سے ہے اور نہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے. یہ فرمائیے کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے اور علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کے لیے بہت عزت کا راستہ ہوگا, اور تینوں قبول کر لیں گے. یعنی ہم فقیر لوگ ہیں, اگر ہماری بات مانی, جس نے مانی, انشاءاللہ تعالی اس کو زیادہ نفع ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھے سراج الحق صاحب, وہ کنٹینر پر روز کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں. دیکھیے مطالبات کرنا یہ تو ہر ایک کا حق ہے. نہیں, وہ مسلسل کہہ رہے ہیں اور بڑی ان کے مطالبے میں جان ہوتی ہے. علامہ طاہر القادری صاحب کے مطالبے میں بھی اور عمران خان صاحب کے مطالبے میں بھی, وہ جب اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا فارمولہ کیسے مانیں گے؟ ایک اور مشکل بھی ہمارے لیے ہے کہ فریقین اگر 2 ہوتے ہمارے لیے تھوڑا سا آسانی ہوتا, لیکن اب 3 ہیں, تو تینوں میں مسئلہ حل کرنا ذرا مشکل ہے. اگر یہ 2 فریقین ہوتے تو آسانی کے ساتھ. اب تو 2 ہو چکے ہیں نا, کیونکہ علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک ریئل کزنز ہیں, اور ان کے لوگ بھی اب ایک دوسرے کے جلسے میں بیٹھتے ہیں اور مطالبات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں. ایک کنٹینر پر کھڑے ہو کے تقریر بھی کر چکے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے ایک فریق یہ دونوں مل کے اور ایک فریق حکومت. 18 کروڑ پاکستانی بائی بائی ہے. آپ کا خیال ہے علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب میں فرق ہے, الگ الگ ہیں دونوں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں علیحدہ پارٹیاں ہیں, دونوں کے علیحدہ منشور ہے, دونوں کے علیحدہ سلوگن ہے, دونوں کا علیحدہ پروگرام ہے. اس لیے عمران خان اس الیکشن میں, اس جمہوریت میں ریفارمز چاہتے ہیں. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اس جمہوریت پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ دونوں کہیں دوبارہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے, یا ایوان صدر کی طرف چلے جائیں, یا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف چلے جائیں, یا یہ ڈی ٹی او خالی کر کے کیبنٹ بلاک کو دوبارہ اس کے گیٹ پہ قابض ہو جائیں, یا پی ٹی وی کی طرف چلے جائیں؟ یہ ادھر تو نہیں جائیں گے کہیں سراج الحق صاحب؟ میرے خیال میں دوبارہ تو اس طرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ ایک بار گئے ہیں, وہاں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا. وہ مجبوری کی وجہ سے واپس تو نہیں گئے ہیں, شعوری طور پر واپس گئے ہیں. تو واپس نہیں جائیں گے ادھر؟ میرے خیال میں دوبارہ وہ پارلیمنٹ پر قبضہ یا وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کے لیے نہیں بڑھیں گے, اس لیے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں اعلان جنگ بھی کر سکتا ہوں, تو اعلان جنگ کیا ہوگا؟ آگے بڑھیں گے, ظاہر ہے پیچھے تو نہیں جائیں گے.
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप अल्फाज को यानी देखने के बजाय या तोलने के बजाय आने वाले कल पर नज़र रखें. अगर हम रोशन मुस्तकबिल या उनके दरमियान सुलह के हवाले से सोचते हैं तो हमें ज़रा माजी को एक तरफ रखना होगा. अगर आप इस तरह अल्फाज में उलझते रहे ना जी, मसाइल हल नहीं होते. ओके, आखिरी सवाल आपसे, आप ये समझते हैं जावेद हाशमी साहब के जो एतराज़ात थे, जो उन्होंने इंकशाफात किए, उसमें कुछ जान है? जावेद हाशमी साहब की पूरी तकरीर तो मैंने सुनी नहीं है, बस उनके कुछ एक्शन मैंने देख लिए हैं. पार्लियामेंट में उन्होंने जो खिताब किया, और उस वक़्त भी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है. मैंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है, दूसरा चेयरमैन है, तो इनका आपस का मामला है और खूब एक दूसरे को जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं एक दूसरे को. जी, सिराजुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. खास आपने सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी. इनके जो गुफ्तगू थी उसके दौरान उन्होंने कहा कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए. मेरा ख्याल है ये नुकता बहुत अहम है, और इनसे और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं दोबारा जमात इस्लामी का और बिलखसूस सिराजुल हक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनका किरदार इस सारे बहरान के दरमियान बहुत ही मुस्बत था. अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को करके से मुसीबत से महफूज रखे. अल्लाह हाफिज़.